اس کے بعد ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ أُمْرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، اور اگر تمہارے حاکم تم میں سے سب سے خراب لوگ ہوں گے، یعنی جو سب سے چھٹا ہوا تھا وہ حاکم بنا ہوا ہے، جو سب سے بدماش تھا، جو سب سے بڑا گنڈا تھا، وہ حاکم بنا ہوا ہے، ایسے حالات اگر آئے، اور نمبر 2 تم وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخْلَاءَكُمْ، اور تمہارے مالدار جتنے ہیں وہ کنجوس ہو گئے ہوں، بخیل ہو گئے ہوں، 2 نمبر۔ تیسرے وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، اور تمہارے معاملات عورتوں کے ذریعے سے طے کیے جاتے ہوں، فَبَطَنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ زَهْرِهَا، حضور فرماتے ہیں تب تو پھر زمین اوپر رہنے سے قبر میں جانا بہتر ہے، پھر تمہارا اوپر رہنا بہتر نہیں، قبر اچھی ہے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ آج کے دور میں پہلی والی صورت ہے یا دوسری والی صورت ہے۔ ہمارے جو حاکم ہیں وہ ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر جیسے نہیں ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو امت میں سب سے اچھے لوگ تھے۔ یہ والا حصہ بھی آج جس کو دیمک کھا چکی ہے، جو سب سے زیادہ شریر ہوگا وہ حاکم بنتا ہے، اور حالات تو ایسے ہی بنا دیے گئے کہ ہم اگر تھوڑا سا سیاست پر بات کریں یا پولیٹکس پر بات کریں تو لوگ منہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، مولانا آپ سیاست پہ بات کر رہے ہیں، یعنی اتنی اپوزٹ بنا دی گئی ہے چیز کو۔ ایک شریف آدمی پولیٹکس پہ بات بھی نہیں کر سکتا، لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے سیاست کا مطلب سب سے بڑا جھوٹا۔ ایسا ہے نہیں، حقیقت میں بنا لیا گیا کیونکہ حالات ایسے بن گئے، اور حالات ایسے بنانے پر بھی کچھ لوگ خاص محنت کرتے ہیں کہ کسی کو شریف رہنے نہیں دیا جاتا۔ سیاست میں اگر چلے بھی گئے، تمہارے حصے میں کوئی حصہ آ گیا پولیٹکس کا یا حکومت کی اقتدار سنبھالنے کا، تو زیادہ شریف رہ کر تمہیں جینے نہیں دیا جائے گا، تمہیں پھر انہی کووں کے رنگ میں رنگنا پڑے گا، جیسے سب چوری کر رہے تھوڑی چوری تم بھی کر لو۔ اذا کان امراؤکم شرارکم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے حاکم شریر لوگ ہو جائیں، اب تو یہ تعجب کی بات ہی نہیں ہے، جس بھی خطے کے اور جس بھی علاقے کے آدمی سے پوچھے تو وہ جواب یہی دے گا، وہ یہی دے گا۔ وہ تو موسم میں کہتا ہے تم آگے بڑھو ہم تمہارے پیچھے ہیں، وہ صرف اور صرف موسم میں کہتا ہے، باقی اس کا دل بھی گواہی دیتا ہے سب سے چھٹا ہوا بدماش تو یہی ہے۔ حقیقت ہے یا نہیں یہ ساری چیز؟ اور اس کو اتنا اپوزٹ جو بنایا گیا ہے، سیاست در حقیقت کوئی ایسی گندی چیز نہیں تھی۔ سیاست کا مطلب ہوتا ہے ایک وہ نظام، لوگوں کو چلانے کا راستہ طے کرنا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست، جس کو مثال میں پیش کیا جا سکتا ہے، غیروں نے بھی اس کو پڑھا اور کہا بھی ہے، بلکہ ہمارے اس ملک میں ہر نوٹ پر چھپے ہوئے گاندھی جی کے کچھ اقوال پڑھنے کو ملے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسی شخصیتیں نہیں ہیں جو میں مثال میں پیش کروں، ہاں اگر حکومت چلانے کے لیے میں کوئی مثال پیش کر سکتا ہوں تو وہ ابو بکر و عمر کی پیش کر سکتا ہوں۔ وہ ریئلٹی ہے، وہ حقیقت ہے، کالپنک نہیں ہے، کہانیاں نہیں ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا کو ایک نظام قائم کر کے دکھایا ہے۔ آپ کو پتا ہے کالونی بنانے کا، لے آؤٹ بنانے کا، روڈ بنانے کا نظام بھی حضرت عمر فاروق کے زمانے سے شروع ہوا۔ یورپ تو تب گدھے اور بیل کے پیچھے بھی نہیں جاتے تھے، ان کے ہاں تو جینے کا سلیقہ بھی نہیں تھا۔ 18ویں صدی تک تو یورپ بیچارہ غریب رہا ہے، ان کے ہاں اٹلی اور کئی ایسے کنٹریز ہیں جو آج ملک بنے ہوئے ہیں، وہاں کے جو علاقائی بادشاہ ہوتے تھے ان کے بچے پڑھنے کے لیے
علماء اسلام کے پاس آتے تھے اور پڑھ کر کے جب واپس اپنے ملک آتے تو لوگ بھیڑ لگا کر انہیں دیکھتے تھے کہ یہ عرب سے علماء اسلام سے پڑھ کر کے آیا ہے. علم کا بھی توتی بولتا تھا. نظام سیاست کا ایک بہترین اسلام نے پیش کیا ہے. میں سارے بادشاہوں کی بات نہیں کرتا، ہر بادشاہ نے کیسی سیاست کی ہے، لیکن چنندہ کچھ وہ حکام ہیں جن کی سیاست کو پوری رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا. نظام جو انہوں نے پیش کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان یہ آپ مد نظر رکھیں کہ جب تمہارے حاکم شریر لوگوں میں سے ہوں تو پھر یہ زمین پر جینا اس سے بہتر ہے قبر میں چلے جائیں. اور دوسرے نمبر پر حضور نے جو فرمایا وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخْلَاءَكُمْ، اور جب تمہارے مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، کنجوس ہو جائیں، تو پھر خیر نہیں رہے گا زمین پر، کوئی اچھی چیزیں باقی نہیں رہ جائیں گی. پورے قرآن میں آپ دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. اتنا جمع کر لو وہ حالت آ جائے گی تو تب خرچہ کرنا، اتنا جمع کر لو، بلکہ اللہ کریم نے بار بار ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور خرچ کرنے کا حکم بھی ایسے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت، جیسے انبت سبع سنابل، جیسے کسی نے زمین میں ایک بیج بویا